بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 10 خواتین۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ مرد جس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی عورت کے محبت کے جذبات کو سکون نہ ملے، اس عورت کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ طلاق لے کر کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جو اچھی بات کرنے والا، نرم طبیعت والا اور جو اس کے جذبات کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے مرد کو طاقتور جسم عطا کیا ہے تو عورت کو طاقتور جذبہ دیا ہے، جس کی قوت اور بہاؤ کے آگے بادشاہوں اور بہادروں کا دبدبہ اور رعب بھی دم نہیں مار سکتا۔ عورتوں کے ساتھ رہن سہن اور معاشرت کے سلسلے میں یہ بات بے حد ضروری ہے کہ آپ وہ چابی حاصل کر لیں جس سے اس کے دل کا تالا کھول کر اندر داخل ہو سکیں۔ اس چابی کا نام جذبہ ہے، یہ عورت کا ہتھیار ہے۔ عورت کو اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اسی کے ہتھیاروں سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورت سے اچھا سلوک کرنے اور اس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی اور رحمدلی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیاں جوڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ بہترین عمل اپنانے کی تلقین کی۔ آپ نے ایسے آدمی کی بہت برائی بیان فرمائی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی عورت سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے برا سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کے قریب حاجی تھے، جن میں کالے اور سفید، چھوٹے بڑے، مالدار اور فقیر سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ آپ نے ان سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو۔ ثعلبہ کی بیٹی خولہ رضی اللہ عنہ کا شمار نیک صحابیات میں ہوتا تھا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے عمر کے تھے اور انہیں غصہ جلد آ جاتا تھا۔ ایک دن قوم کی محفل سے واپس گھر آئے تو بیوی سے کسی معاملے پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ بیوی نے سامنے جواب دے دیا۔ اوس بن صامت بہت غصہ ہوئے اور کہا، تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، اور غصے سے گھر سے نکل گئے۔ جاہلیت میں اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ خولہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں ایسی بات کہنے کا حکم کیا ہے۔ اوس گھر واپس آئے تو بیوی دور بھاگنے لگی۔ وہ بولی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم نے جو کہا سو کہا۔ اب جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان کا شوہر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ خولہ، وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ خولہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ نے اس کے لیے پھول بکھیرے۔ اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچوں کی ولادت رک گئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں۔ خولہ نے روتے ہوئے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ خولہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھی تھی کہ جبریل آسمان سے وحی لے کر اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اچھی خولہ، اللہ نے آپ اور آپ کے شوہر کے متعلق وحی نازل کی۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ
واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ سن چکا اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑا کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، جبکہ اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے۔ واقعتاً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک گردن آزاد کرے۔ وہ بولی، اللہ کے رسول، اس کے پاس آزاد کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا، پھر 2 ماہ کے پیدر پہ روزے رکھے۔ وہ بولی، واللہ وہ تو بوڑھا پھوس ہے، وہ کہاں روزے رکھتا پھرے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر 60 مسکین کو 1 وسق یعنی 5 من کھجور کھلاوے۔ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، اتنی کھجوریں بھی اس کے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم کھجور کا 1 ٹوکرا دے کر ان کی مدد کریں گے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں بھی 1 ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات ہے، تو جائیے اور کھجوریں اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کے چچا کے بیٹے کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذاتی مسائل کے حل میں بھی نرمی، بردباری کے اوصاف سے نوازا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں، مجھے خود اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اور ان سے پہلے بہن اور والدہ کے ساتھ جذباتی رویہ اپنانے اور اپنے طرز عمل میں نرمی اختیار کرنے کا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے ان طریقوں میں ایسی مکمل تاثیر نظر آئی ہے جس کا تصور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے انہیں روزمرہ زندگی میں آزمایا ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت صرف وہی آدمی کرتا ہے جو خود عزت دار ہو، اور عورت کی توہین وہی کرتا ہے جو خود کمینہ ہو۔ تھوڑا سا توقف کیجیے، عورت اپنے خاوند کی بدصورتی، مشغولیت یا غربت پر تو صبر کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔